بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مقالہ نگاری کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ تیسرا لیکچر جو ہے یہ ہمارا موضوع سے مفروضے تک۔ اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر لیا تھا وہ تھا کہ جب کوئی ہمیں خیال آتا ہے تو خیال سے موضوع تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، اور یہ لیکچر جو ہے یہ ہے موضوع سے لے کر ہم مفروضے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ اصل میں تحقیق کے مختلف مراحل کے بارے میں آپ نے ابتدائی سیمیسٹر میں پڑھا ہوا تھا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس کے بہت سے مراحل ہیں۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ رفتہ رفتہ ان تمام مراحل سے آپ کو آگاہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم گزارش ہے آپ سے کہ اسائنمنٹ آپ نے کیسے بنانی ہے۔ میں اس کو تحریری صورت میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کنوے کر دوں گا، بتا دیں گے ہم۔ اسائنمنٹ کا اس سیمیسٹر میں آپ لوگ جہاں تیسرے سیمیسٹر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ مقالہ نگاری میں ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی سا موضوع منتخب کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی موضوع آپ آگے اپنے مقالے کے لیے جب آپ کو موقع ملے تو اپنے مقالے میں وہی موضوع پیش کریں، لیکن آپ کوئی سا موضوع منتخب کر لیں، چاہے آپ آگے مقالہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اس سے قطع نظر۔ اور وہ موضوع منتخب کرنے کے بعد میں جیسے جیسے ان لیکچرز میں چلتا چلا جا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اس موضوع کو بطور مثال چلاتے چلے جائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی سی شخصیت لیں، چاہے اس پر کام ہو چکا ہے چاہے نہیں ہو سکا، آپ غالب لے سکتے ہیں، آپ اقبال لے سکتے ہیں، آپ کوئی لے سکتے ہیں، اور اس شخصیت کا مطالعہ یا کوئی سا موضوع لے سکتے ہیں، ناول نگاری لے سکتے ہیں، کوئی موضوع لے لیں، اور اس کا مطالعہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک خاکہ بن جائے۔ ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں لے کر چل رہا ہوں ان تمام کو کی ایک مثال کے طور پر اس کو لے کے چلنا ہے۔ آپ کا وہ موضوع بنتا چلا جائے گا، اور جب آپ کا وہ مکمل ہو جائے تو اس کو ایک اسائنمنٹ کی صورت میں آپ نے سبمٹ کرا دینا ہے۔ دیکھیے، جو شروع میں ہم پڑھتے تھے تو ہم نے جو تحقیق کے مختلف مراحل تھے ان کی ایک تفصیل پڑھی تھی۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو تھوڑا سا اس کو ریوائز کر دوں کہ تحقیق کے مراحل جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور جب آپ ایک تحقیقی مقالہ لکھتے ہیں تو اس مقالے کے لیے آپ کیا کیا چیزیں جو ہے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ قدم بہ قدم لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عنوان کا انتخاب، نمبر 2 زیر نظر مسئلے کی تعریف کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا تعارف آپ کرواتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ گزشتہ تحقیق کا مطالعہ اور حوالہ جات، گزشتہ تحقیق میں کیا کیا تھا اس کا مطالعہ اور اس کے حوالہ جات۔ یہ تحقیق کے مراحل کے نام سے آپ کو بہت سی جگہوں پہ نظر آئے گا، جس میں تحقیق کا فن میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کتابیں دیکھیں گے آپ کو اس میں تحقیق کے مراحل کے عنوان سے یہ مل جائیں گے۔ مختلف انداز میں لوگوں نے بیان کیے ہیں، کسی نے زیادہ کسی نے کم، لیکن مجموعی طور پر یہی بنتے ہیں یہ تقریباً۔ پھر چوتھے نمبر پہ منتخب موضوع کی موجودہ صورتحال کا جائزہ کہ آپ کے پاس یہ موضوع اس وقت جو ہے یہ کیسی حالت میں ہے۔ پھر اس کے بعد مفروضات کی آپ تشکیل دیتے ہیں، پھر تحقیق کا خاکہ بناتے ہیں، پھر حقیقی تحقیق یعنی عملی طور پر تحقیق کا آغاز کرتے ہیں، پھر مواد اور معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں، نتائج کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر آخر میں مقالہ لکھتے ہیں۔ ہم جب خاکہ بناتے ہیں تو ہم اس خاکے میں کچھ بنیادی معلومات جو ہیں وہ طالب علم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ دے۔ وہ خاکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ بناتے چلے جائیے گا، جیسے جیسے میں آپ کو لے کے چلتا جاتا ہوں۔ اپنا کوئی منتخب موضوع کر لیں اور اس کے بعد اس کو ایک خاکے کی صورت آپ نے دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے موضوع منتخب کیا، خیال آپ کو ایک آیا کہ میرا یہ موضوع ہونا چاہیے، اور آپ نے کسی ایسے خیال کو، جیسے مثلاً آپ نے کہا کہ اردو ناول میں جو ہمارے خاندانوں کے کردار ہیں، پھوپھی چاچا تایا ماما، یہ بہت نظر آتے ہیں، تو ان کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ اگر کیا جائے تو کیا ان میں کوئی یکسانیت ہے یا نہیں، اس خیال کو آپ نے اردو ناول میں خاندانی نظام کا مطالعہ تک پہنچا دیا، اور یہ ایک موضوع بن گیا آپ کا۔ اب جب آپ ایک موضوع آپ منتخب کر لیتے ہیں تو اب مزید اس پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر موضوع میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے،
اور وہ مسئلہ جو ہے وہ اس موضوع کی بنیاد ہوتا ہے۔ لفظ مسئلہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر ایسے مسئلے کی طرف جاتا ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جن کا سامنا کرتے رہتے ہیں، بہت سے مسائل کا، جن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں ہماری موٹر سائیکل خراب ہوئی ہے، یا مثال کے طور پر ہمارا کوئی موبائل فون جو ہے وہ نہیں کام کر رہا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ عملی مسائل ہیں، یہ عملی زندگی کے مسائل ہیں۔ تحقیقی مسائل عملی زندگی کے مسائل سے مختلف ہوتے ہیں۔ تحقیق میں مسئلے سے مراد در حقیقت وہ موجود حل ہیں جن تک مختلف چیزوں کے، جن تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ حقیقی زندگی میں مسئلہ عملی ہوتا ہے، تحقیق کی دنیا میں مسئلہ فکری ہوتا ہے اور نظریات تلاش کرنے ہوتے ہیں، ہم نے جو موجود ہیں لیکن ان تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو عملی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ ناگوار ہیں، ان سے نمٹنا ہوتا ہے، ان کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تحقیق کی دنیا کے مسائل ہمارے چاہے ہوئے، ہمارے ڈھونڈے ہوئے اور گوارا مسائل ہیں، خوشگوار مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم حل کرنے کے لیے نئی دنیاؤں کی طرف جاتے ہیں، نئے علوم دریافت کرتے ہیں۔ تو تحقیق کی زندگی میں مسئلہ مختلف طرح۔ اب میں اس لیے کہ مسئلے سے ہمارا ذہن فوری طور پر ایسے پرابلم یا کوئی الجھی ہوئی کسی بات کی طرف جاتا ہے، ایسے نہیں۔ تحقیق میں ایسی بات نہیں، مسئلے سے مراد ایک نیا راستہ یا ایک نئی ایسی چیز جو دریافت ابھی تک نہیں ہوئی، آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو ایک موضوع مل جاتا ہے تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ اس موضوع کی بنیاد میں موجود مسئلے تک پہنچنا، کہ اس کے پیچھے وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ موضوع جو ہے یہ مجھے لینا پڑا۔ مثال کے طور پر آپ ایک شخصیت کو اپنا موضوع بناتے ہیں، تو شخصیت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے جسے تاریخ ادب کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن اسے نہیں بنایا گیا، اور اب آپ اسے تاریخ ادب میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ شخصیت کے بارے میں۔ یا مثلا تحریک ہے کوئی، تو تحریک یا رجحان میں کیا مسئلہ ہوگا کہ اس تحریک یا اس رجحان کو اس طرح سے نہیں سمجھا گیا، یا اس صنف کو اس طرح نہیں سمجھا گیا، یا اس رائٹر کو اس طرح نہیں سمجھا گیا، یا رائٹرز کے مصنفین کے اس گروہ کو اس طرح نہیں سمجھا گیا، اس دبستان کو اس طرح نہیں سمجھا گیا جیسا سمجھا جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، جو اوجھل ہیں۔ اور یا پھر آپ چیزوں کو مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مجید امجد کو سماجی تناظر میں تو دیکھ لیا لیکن نفسیاتی تناظر میں نہیں دیکھا۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں جو فکری سطح پر تحقیق میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب آپ نے ایک موضوع اپنا تلاش کیا اور آپ نے سمجھا کہ اس موضوع میں کیا مسئلہ ہے۔ اب اس موضوع کو آپ نے ایک بیان کی صورت دینی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ سٹیٹمنٹ یا بیان۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ محض اگر یہ کہہ دیں کہ میں ایم فل کر رہا ہوں یا میں ایم فل کر رہی ہوں تو یہ بیان کافی نہیں ہے۔ منطق میں اسے پورا جملہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ منطق میں بیان یا جملہ در حقیقت دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ نتیجہ، جیسے یہ جملہ آپ نے بولا ابھی ہم نے کہ میں ایم فل کر رہا ہوں، یہ نتیجہ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، کوئی نہ کوئی محرک ہوگا جو آپ کو ایم فل کرنے پر مجبور کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ محرک اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے پورا۔ آپ مثلا کہتے ہیں کہ مجھے اردو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لیے میں ایم فل کر رہا ہوں۔ اب پہلا حصہ جملے کا آپ کا وہ محرک یا بنیاد ہے اور دوسرا حصہ اس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلم بازار گیا، یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مکمل کرنا چاہیں تو ہمیں وہ وجہ بتانی ہوگی منطق میں۔
عام زندگی میں نہیں، منطق میں، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلم کیوں بازار گیا۔ اسلم سبزی لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ بازار گیا۔ چنانچہ منطق میں پورا جملہ جب بھی آپ بیان کریں گے تو اس کے دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ اس کی بنیاد ہوگی جس کو پریمیسز کہتے ہیں انگریزی میں، اور دوسرا حصہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ نتیجہ تب مصدقہ شمار ہوگا جب بنیاد مصدقہ ہوگی۔ آپ بنیاد کی تصدیق کریں گے تو نتیجہ مصدقہ شمار ہوگا۔ آپ کے سامنے جو ہینڈ آؤٹ ہے جو آپ کو اس لیکچر کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مکمل جملوں کے نمونے دیے ہوئے ہیں۔ مثلا شخصیت کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا مکمل جملہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہ شخصیت اہم اور منفرد ہے، اس لیے اس پر کام کرنا یا اسے تاریخ ادب کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اب آپ نے بنیاد بنایا اس بات کو کہ یہ شخصیت اہم ہے یا منفرد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو یہ اتنی اہم شخصیت ہے اور اس کا اتنا وسیع کام ہے اور اس کی اتنی وقت ہے اس کام کی کہ اس کام کو، جیسے مولوی عبدالحق ہیں یا سر سید احمد خان ہیں، کہ اس کام کو تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی وقت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بہت اہم موضوعات کو پکڑا ہے، بہت اہم چیزوں کو سامنے لائے ہیں، تو یہ ایک وسیع کام ہے، اس لیے اس کو تاریخ کا حصہ بننا چاہیے۔ یا پھر آپ کی جو ممدوح شخصیت ہے وہ منفرد ہے، یعنی اس کے عہد میں جو جو طریقے اختیار کیے گئے ادب تخلیق کرنے کے، یا جو رجحانات تھے، یا جو موجود مسلمات تھے، یا جو پورا پیراڈائم تھا اس عہد کا، وہ شخصیت اس کے خلاف گئی اور اس نے انقلابی انداز میں نئی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منفرد ہے، یہ الگ ہے دوسروں سے، اس لیے اسے ادب کا یا ادبی تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب آپ اگر غور کریں تو چونکہ اور اس لیے کے درمیان آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، چونکہ یہ شخصیت منفرد ہے اس لیے اس پر کام ہونا چاہیے، اس لیے کے بعد نتیجہ ہے۔ اب چونکہ اور اس لیے کے درمیان آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ابھی مصدقہ نہیں ہے، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی، چونکہ یہ شخصیت بہت منفرد ہے۔ اب چونکہ ہٹا دیں، یہ شخصیت بہت منفرد ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اختر شیرانی بہت منفرد ہے، اس لیے اسے تاریخ ادب کا حصہ ہونا چاہیے۔ فرض کیا میں اختر شیرانی پر کام کر رہا ہوں، اچھا جناب، اب یہ جو ہے بہت منفرد ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ میرا یہ ہے کہ اسے تاریخ ادب کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، ٹھیک ہے؟ اور اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے کہ وہ منفرد ہے، میرا دعویٰ ہے کہ وہ منفرد ہے۔ اب میں اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کام کروں گا اور تحقیق کروں گا، اور وہ تحقیق یہ ثابت کرے گی کہ میرا دعویٰ درست تھا، اس لیے اختر شیرانی کو تاریخ ادب کا حصہ بنایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے جو ابھی تک مصدقہ نہیں ہے، یہ دعویٰ آپ کا در حقیقت ایک مفروضہ ہے۔ آپ نے فرض کیا ہے، آپ نے سپوز کیا ہے کہ اختر شیرانی منفرد ہے، اور آپ نے یہ فرض کسی نہ کسی بنیاد پر کیا ہے۔ یقیناً آپ نے اختر شیرانی کی شاعری پڑھی ہے، آپ کو اختر شیرانی کی شاعری میں کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ دوسروں سے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس بات کی تمام تفصیل میں جاتے ہیں جو آپ نے اس کی شاعری کو پڑھ کے سمجھی، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1، اس کی نظمیں رومانی انداز کی حامل ہیں جو
خالص رومانیت کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو لگا کہ یہ رومانیت ہے، اس کے ہاں بہت زیادہ نظر آتی، تخیل کی آزاد پرواز ہے، ماضی کی طرف رجحان ہے، مقامی زبان ہے، انقلابی انداز ہے، یہ ساری چیزیں رومانیت کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے رومانیت کے اجزاء ہیں، اور یہ تمام اختر شیرانی کے ہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا آپ نے یہ انفرادیت اس کی بیان کی، آپ کو لگا کہ یہ منفرد ہیں، آپ نے اسے لکھا کہ چونکہ اختر شیرانی رومانیت کا نیا انداز لیے ہوئے ہیں اس لیے وہ منفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کا پہلا مفروضہ یہ ہو گیا کہ اختر شیرانی کی شاعری میں رومانیت کا نیا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی کے ہاں ڈکشن یا زبان ایسی ہے جو دوسروں سے الگ ہے، یا مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی کے ہاں جو ہے وہ منظر نگاری ایسی ہے جو دوسروں سے الگ ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی نے، دوسروں نے تو اپنے محبوب کا نام استعمال نہیں کیا، روایت میں یہ نہیں تھا، لیکن اختر شیرانی نے اچانک اپنے محبوب کا نام لینا شروع کر دیا شاعری میں۔ وہ پھولوں اور ستاروں سے بھی شرمائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں، یا یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ اب آپ نے کہا کہ یہ انقلابی انداز ہے ان کے یہاں، ان کی زبان مختلف ہے، ان کی منظر نگاری یہ تمام مفروضات آ گئے آپ کے کہ جو آپ نے پیش کیے۔ یعنی کیسے ہوا کہ آپ جب ایک موضوع منتخب کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر کچھ مفروضات پیش کریں جن کی مدد سے آپ نے اپنی تحقیق کی طرف جانا ہے۔ آپ نے کیا فرض کیا ہے، آپ کے مفروضات کیا ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب مفروضات کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آئی؟ اس لیے کہ آپ کا دعویٰ در حقیقت ایک مفروضہ ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہائپوتھیسس یا آپ مفروضہ پیش کریں تو اصل میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب میں کہتا ہوں کہ جرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جرت جو ہیں وہ خارجیت کے شاعر تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جرت کے ہاں صرف خارجیت نہیں بلکہ داخلیت ہے۔ اب میرا بیان کیا ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے، بیان کیا ہوگا؟ مثلا میں نے لے لیا جرت داخلیت، قلندر بخش جرت داخلیت کے نمائندہ شاعر فرض کیا، میں نے یہ موضوع لے لیا۔ اب میرا بیان کیا ہوگا کہ چونکہ جرت کی شاعری میں داخلیت پر مبنی اشعار بہت زیادہ تعداد میں اور بہت مؤثر ہیں، اس لیے انہیں خارجیت کی بجائے داخلیت کا شاعر سمجھا جائے۔ اب آپ غور کریں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ چونکہ اور اس لیے کہ درمیان کے جرت کی شاعری میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جو خارجیت کی بجائے داخلیت کے رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب اس دعوے کو مفروضات کی شکل میں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جرت کی غزل میں داخلیت، جرت کی مثنوی میں یا ان کے باقی شاعری میں نظموں میں داخلیت کا رجحان کہاں کہاں نظر آتا ہے، داخلیت کیوں ہے، ان کے ذاتی حالات کیسے تھے، ان کے نابینا ہونے سے کیسے وہ اپنی ذات میں اتر گئے، اور جو خارجیت ہے وہ کیوں ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، اس پر میں مفروضے بناتا چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مفروضات جو ہیں انہیں سامنے رکھ کر جرت کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس میں سے ان مفروضات کی تائید یا تردید کرتا ہوں۔ تو یہ موضوع کو ایک بیان کی صورت میں لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ اور اس لیے کہ درمیان جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کا دعویٰ پڑا ہوا ہے، آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو مزید آپ جب پھیلاتے ہیں تو یہ کئی نکات پر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یا مثلاً اب شخصیت سے ہم اگر آگے تھوڑا سا بڑھیں تو آپ کے سامنے کوئی تحریک یا کوئی رجحان یا کوئی دبستان یا کوئی ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ جس میں بہت ساری شخصیات جو ہیں انہوں نے ایک جیسا کام کیا کچھ خاص وقت کے لیے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ خاص وقت تک یہ ایک خاص قسم کا جو کام کیا گیا تھا یہ کیسا ہے، اس کا آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں تحریک یا رجحان۔ مثلاً ایہام گوئی کی تحریک تھی کہ جب دہلی میں ولی آیا ہے اور ولی کے بعد جب محمد شاہ کا زمانہ تھا
تو اس وقت اس زمانے میں بہت سارے شعراء نے ایسے شعر لکھنا شروع کر دیے تھے جن میں لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہی مضمون خط ہے سن اللہ کہ حسن خوب رویاں عارضی ہے، عارض سے، اور مضمون خط سے خط اور عارض، اور عارض سے عارضی سے پھر اس کی رعایت سے عارض لیا، اور عارضی ٹیمپریری بھی، اور رخسار کو بھی عارض کہتے ہیں۔ اب یہ دو دو مفاہیم والے الفاظ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور ایک خاص دور میں یعنی 1720 سے لے کر تقریباً کوئی 1740-50 تک، یہ 20-25 سال تک یہ رجحان چلتا رہا، جس میں شاہ حاتم جیسے عظیم شاعر بھی شامل تھے، جس میں مرزا مظہر جان جانا جیسے شاعر بھی شامل تھے، یہ لوگ تھے۔ اب یہ جو زمانہ تھا، اس زمانے کو ہم کہتے ہیں یہ ایک تحریک تھی۔ ڈاکٹر انور سدید کی کتاب اگر آپ اردو ادب کی تحریکیں دیکھیں تو اس میں یہ ایک تحریک تھی۔ اب ہم اس تحریک کا ایک مقالے کے طور پر جب مطالعہ کرنا چاہیں گے تو ہمارا دعویٰ کیا ہوگا؟ موضوع تو ہمارا ہوگا کہ ایہام گوئی کی تحریک۔ دعویٰ ہمارا ہوگا کہ 1720 سے 1750 کے درمیان تقریباً ہم ایک رف سا اندازہ لگائیں گے، یا 1720 کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، شعراء کے ایک گروہ نے ایسی شاعری شروع کی جو منفرد تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس تحریک کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنا دعویٰ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک منفرد کیسے تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک میں ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ دوہرے معنی والے الفاظ کو شاعری میں استعمال کیا جانے لگا، اور ایہام جو ہے وہ اس کی صورتیں سامنے آنے لگیں۔ اب آپ اس کے محرکات پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں خوشحالی تھی، محمد شاہ نے خزانہ لٹا دیا تھا، شاعر بے فکر ہو گئے تھے، اس لیے فکر سے زیادہ فن کی طرف توجہ تھی، ٹھیک ہے، شاعروں کی۔ اور آپ یہ ایک دعویٰ کر کے اس کے بعد آپ اس دعوے کے ثبوت میں اس دور کے شعراء کا کلام پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں فارسی اور مقامی زبان کا امتزاج بن رہا تھا، اور ولی دکنی کی شاعری فارسی کے ساتھ مل رہی تھی، اس لیے زبان پر شاعروں کی بہت توجہ تھی، اور زبان دانی میں مہارت دکھانے کے لیے ایہام کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آپ اس پر بھی کام شروع کر سکتے ہیں، اور جو دعوے کرتے جائیں گے اس تحریک کی بنیادوں میں آپ چلتے چلے جائیں گے کہ اس کے محرکات کیا تھے، اس تحریک نے کیوں اس طرح کا رنگ اختیار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کسی رجحان یا تحریک پر کام کرتے ہیں تو آپ اس کو سب سے پہلے اس کے محرکات کیا تھے، نمبر 2 محرکات یعنی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ایسی تحریک کیوں چلی، پھر آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس تحریک کے دوران جو بھی ادب تخلیق کیا گیا وہ کیسے منفرد ہے باقی ادب سے، اور پھر تجزیہ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد کے زمانوں پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی تحریک یا رجحان کو دیکھتے ہیں۔ اب ایہام گوئی کی تحریک جو ہے، اس کا اثر کیا ہوا، کس طرح زبان میں ترقی ہوئی، اور پھر بعد میں کس طرح تازہ گوئی کی تحریک انہی شعراء نے شروع کی، اور اسی زبان کو ایک بار پھر سے صاف، اور مرزا مظہر جانے جانا تھے جس میں شاہ حاتم خود بھی شامل تھے، جنہوں نے دیوان زادہ پھر منتخب اشعار نکال لیے تھے، اور یہاں والے جو اشعار تھے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اسی کے اثرات تھے جو بعد تک چلتے رہے۔ تو جب آپ کسی تحریک یا رجحان پر کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مخصوص عہد میں مخصوص قسم کے لوگ جو تھے، مخصوص شعراء جو تھے، انہوں نے کن محرکات کے تحت وہ رجحان اختیار کیا، اور اس تحریک کو کن محرکات کے تحت چلایا۔ علی گڑھ تحریک ہے، رومانی تحریک ہے، ترقی پسند تحریک، بہت سی تحریکیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاح زبان کی تحریک ہے، آتش اور ناصر کے زمانے کی۔ تو
یہ تمام تحریکیں جو ہیں یا رجحانات مختلف آپ دیکھتے ہیں، جیسے دبستان لکھنؤ میں خارجیت کا رجحان ہے، یا دبستان دہلی میں داخلیت کا رجحان ہے، یا اور بہت سے رجحانات ہیں جنہیں آپ اپنا موضوع بناتے ہیں، تو آپ ان کی انفرادیت اور ان کے پیچھے محرکات اور ان کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور چونکہ اور اس لیے کہ درمیان آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان میں کیا خاص بات تھی، اور پھر اسے مفروضے کی صورت دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری صورت ہے موضوع کی، کہ جب آپ کسی صنف، کسی شخصیت، کسی دور، کسی تحریک، کسی رجحان یا کسی بھی موضوع کو کسی خاص تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کا موضوع جو ہے، یہ جو تحقیق کے لیے یہ بڑے دلچسپ موضوعات بنتے ہیں جب ہم کسی خاص تناظر میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا تناظر میں ہم تہذیبی تناظر میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ہم سماجی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نفسیاتی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم اخلاقی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ جب تناظر میں دیکھنا شروع کرتے ہیں اس کو مخصوص قسم کے، تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ادب پارہ جو تھا، یا یہ جو تحریک تھی، یا یہ جو شخصیت تھی، اس کو اس زاویے سے دیکھنا اسے سمجھنے میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کا دعویٰ کیا بنتا ہے کہ چونکہ اس شخصیت یا اس موضوع یا اس رجحان یا اس صنف کو اس خاص تناظر میں نہیں دیکھا گیا، اس لیے ان کی اتنی تفہیم نہیں ہو سکی۔ مثال کے طور پر میں مجید امجد کی مثال دیتا ہوں کہ مجید امجد کا بہت مطالعہ کیا گیا، لیکن ہم مثلا ایک موضوع لیتے ہیں کہ مجید امجد کی نظم نفسیاتی تناظر میں، اب نفسیاتی تناظر میں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا دعویٰ کیا ہوگا کہ چونکہ مجید امجد کی نظم کو نفسیاتی تناظر میں نہیں دیکھا گیا، اس لیے اس کی تفہیم درست نہیں ہوئی، یا چونکہ مجید امجد کو نفسیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی تفہیم کے کئی اور پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ اب چونکہ اور اس لیے کہ درمیان آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر مجید امجد کی شاعری کو نفسیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی شاعری کے کئی اور مفاہیم سامنے آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس پر کام شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مجید امجد کی شاعری میں کچھ آپ نے مطالعہ کیا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ گوشہ نشینی، کچھ زمانے سے کٹ کے، کچھ اپنی تنہائی میں زندہ رہنے کا ان کا ایک رویہ نظر آتا ہے۔ دل نے ایک ایک دکھ سہا تنہا، انجمن انجمن رہا تنہا، ڈلتے سایوں میں تیرے کوچے سے، کوئی گزرا ہے بارہا تنہا۔ اب یہ جو تنہائی ہے ان کی، انہیں گوشہ نشینی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں زمانے کے اصولوں سے، زمانے کے ایک روش سے، زمانے کے جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کے سامنے ایک بے بسی کی سی صورت نظر آتی ہے، اور لوگوں کے رویوں کے سامنے وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ میں پیدل تھا، اتنے میں اس نے جلوس جہاں ان کی نظم ہے، میں پیدل تھا اتنے میں اس نے وفا سے ادب اپنے تانگے کو روکا، اچانک جو بجریلی پٹڑی پہ سنگ کھڑکھڑائے، سڑک پر سے پہیوں کی آہٹ پھسل کر جو ٹھہری، پلٹ کر جو دیکھا، کیا کوئی نرم لہجے میں یوں کہہ رہا تھا، چلیں گے کہیں آپ منڈی اسٹیشن کچہری، پلٹ کر جو دیکھا تو ایک خالی تانگے کی مسند پہ ایک فرشتہ عنان دو عالم کو تھامے ہوئے تھا۔ یعنی ایک خالی تانگا تھا، تو وہ کوچوان جو ہے وہ بڑے نرم لہجے میں، چلیں گے کہیں آپ منڈی اسٹیشن کچہری، اور پھر یہی منظر بدلتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں پیدل تھا، اتنے میں کڑکا کوئی آتشیں تازیانہ، بہا فرش آہن پہ ٹاپوں کا سرپٹ تریڑا، کوئی تند لہجے میں گرجا، ہٹو سامنے سے ہٹو، اور پرشور پہیے گھنا گھن میری سمجھ جھپٹے، بمشکل سنبھل کر جو دیکھا، کھچا کھچ بھرے تیز تانگے کی مسند پہ ایک صورت سگ لجام فرس پر چکی تھی۔ اب آپ دیکھیے اسی نظم کا اگر آپ جائزہ لیں تو نفسیاتی تناظر میں اس کو دیکھیں کہ مجید امجد معاشرے کو کس طرح دیکھ رہا ہے، وہ معاشرے سے کس طرح خوف زدہ ہے، وہ بھرے ہوئے ٹانگوں سے ڈرتا ہے۔
آگے وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ لطف کریمانہ خوش دلاں بھی، یہ پرغیظ خوئے سگاں بھی، غرض مندیاں ہی غرض مندیاں ہیں، یہی کچھ یہاں ہے متاع سواراں، میں پیدل ہوں مجھ کو جلوس جہاں سے، انہی ٹھوکروں کی روایت ملی۔ نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں تو وہ ڈرتا ہے، وہ خوفزدہ ہے ان بھری ہوئی ٹانگوں سے، ان بھری ہوئی سواریوں سے۔ یہ جو متاع سواراں ہیں یہ غرض مندی ہے، یہ صرف آپ سے اس وقت مہربان ہوتے ہیں جب انہیں آپ سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر مجید امجد کہاں کھڑا ہے۔ اب یہ رویہ جو ہے تنہائی کا، زمانے سے دور ہٹنے کا، زمانے سے گھبرانے کا، ٹھیک ہے، یہ صحبہ امروز جو صبح کی شہزادی کی مست انکھڑیوں سے ٹپک کر بدور حیات آ گئی ہے، یہ ننھی سی چڑیاں جو یہ ننھی سی چڑیاں جو چھت میں چہکنے لگی ہیں، ہوا کا یہ جھونکا جو میرے دریچے میں تلسی کی ٹہنی کو لرزا گیا ہے، پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ چوڑیاں جو کھنکنے لگی ہیں، یہ دنیائے امروز میری ہے، میرے دل زار کی دھڑکنوں کی امی ہے، یہ عشقوں سے شاداب دو چار صبحیں، یہ آہوں سے معمور دو چار شامیں، انہی چلمنوں سے مجھے دیکھنا ہے وہ جو کچھ کہ نظروں کی زد میں نہیں ہے۔ چھپا ہوا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کیا خبر وقت کے دیوتا کے حسین رتھ کے پہیوں تلے پس چکے ہیں، مقدر کے کتنے کھلونے، زمانوں کے ہنگامے صدیوں کے سادہ اولے، مجھے کیا تعلق میری آخری سانس کے بعد بھی دوش گیتی پہ مچلے، مہو سال کے لا زوال آبشار رواں کا وہ آنچل جو تاروں کو چھولی۔ یعنی نہ میرا کوئی ماضی سے رشتہ ہے، نہ میرا کوئی مستقبل سے تعلق ہے، میرے لیے تو زندگی صرف یہی ہے جس میں سے میں نے دیکھنا ہے۔ اب وہ سمٹا ہوا ہے اپنی اس زندگی میں، وہ اقبال کی طرح آفاق میں پھیلا ہوا انسان نہیں ہے، وہ ایک ڈرے ہوئے عاجز انسان کی طرح سمٹا ہوا۔ اسے ہم نفسیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں مغایرت، یعنی زمانے کے اصولوں کے خلاف اپنے آپ کو غیر سمجھنا، الگ ہو جانا ان سے، اندر اندر کہیں باہر سے الگ ہو جانا، دیکھتے دیکھتے منظر سے الگ ہو جانا، اندر اندر کہیں باہر سے الگ ہو جانا، کہ انسان اپنے اندر ہی اندر باہر کی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو مجید امجد کی شاعری میں آپ کو ہر جگہ دنیا سے وہ الگ انسان کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ زندگی ہے زندگی، میں تیرے در پر چمکتی چلمنوں کی اوٹ سے سن رہا ہوں کہوں کہ دھیمے دھیمے زمزمے، کھن کھناتی پیالیوں کے شور میں ڈوبے ہوئے، گرم گہری گفتگو کے سلسلے، من کلے آتش بجاں سے متصل، اور ادھر باہر گلی میں خرقہ پوش و پابا گل، میں کہ ایک لمحے کا دل جس کی ہر دھڑکن میں گونجے دو جہاں کی تیر کی، زندگی ہے زندگی۔ اب اندر پارٹی چل رہی ہے، اندر وہ پیالیاں کھنکھنا رہی ہیں، گفتگوؤں کے سلسلے ہیں، انگیٹھیاں جل رہی ہیں، اور ادھر باہر کیا ہے، خرقہ پوش و پا بگل، پھٹے کپڑوں والا، مٹی میں لتھڑے ہوئے پاؤں والا گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کس طرح وہ الگ ہے زمانے سے۔ یہ لوح دل یہ لوح دل، وہ بالر ایک مہوشوں کے جم گٹے میں گر گئے، وہ صفحہ بیاض پر بسد غرور کل کے گوہری پھری، حسین کھل کھلاہٹوں کے درمیاں وکٹ گری، میں اجنبی میں بے نشان میں پابا گل۔ آپ غور کیجئے کہ کیسے وہ خود کو اس رونق سے، اس دنیا کے ہنگاموں سے الگ کر لیتا ہے، اور پھر الگ کرتا کرتا وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ جو ہو سکے تو میرے دل اب ایک وہ قصہ بھی کہ جس کے بیچ کہیں پر ہو ذکر تیرا بھی، سنی جو بات کوئی ان سنی تو یاد آیا، وہ دل کے جس کی کہانی کبھی کہی بھی نہ تھی۔ اب یہ ہے وہ مجید امجد جو نفسیاتی طور پر ایک سمٹا اور سہما ہوا انسان۔ اب آپ جب مجید امجد کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو بڑا مختلف شاعر تھا، اسے تو ابھی تک اس طرح سے دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ چنانچہ چیزوں کو تناظر میں دیکھنا، مختلف تناظر میں دیکھنا بھی ایک الگ سے موضوعات کا انداز ہے۔ جب آپ کسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے
کہ چونکہ اس تناظر میں فلاں کو نہیں دیکھا گیا اس لیے اس کی تفہیم مکمل نہیں ہوئی، اور پھر اس تناظر میں دیکھنے کی آپ تفصیل جو بیان کریں گے وہ آپ کے مفروضات ہوں گے، درست؟ یعنی میں نے ابھی تک آپ کو کیا سمجھایا کہ جب آپ مفروضات کی طرف جاتے ہیں مقالہ نگاری میں تو آپ مکمل جملہ ایک منطقی جملہ پیش کرتے ہیں، اور اس منطقی جملے میں آپ چونکہ اور اس لیے کہ درمیان دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعوے کو آپ مفروضات کی شکل دیتے ہیں۔ وہ دعویٰ بذات خود ایک مفروضہ ہوتا ہے جو آپ کے بنیاد بنتا ہے آپ کے مطالبے کی، آپ کا وہ مطالبہ جو در حقیقت آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ آپ کے ممدوح کو تاریخ ادب میں شامل نہیں کیا گیا، آپ کے ممدوح کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا، اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سمجھا جائے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو۔ اب وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ آپ کا دعویٰ درست ہے تو ہوگا، اور دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیں گے۔ چنانچہ آپ کا دعویٰ مفروضہ ہے جس کی مزید آپ تفصیل بتاتے ہیں۔ اب آپ ذرا اپنے موضوع کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں، میں نے بوتھ کی جو کتاب آپ کو ایک دا کرافٹ آف ریسرچ، میں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو پروفیسر بوتھ نے جب آپ موضوع لے چکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے موضوع کو اس طرح بیان کریں، 3 سٹیپس میں وہ کہتے ہیں آپ بیان کریں۔ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، اس کو میں ذرا پڑھتا ہوں کہ آپ کا مکمل بیان کیسے بنتا ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں میں زیر نظر موضوع کا مطالعہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ، نمبر 2، میں کیا، کیوں اور کیسے کا جواب تلاش کر سکوں، اور نمبر 3، اپنے قارئین کو سمجھا سکوں کہ کیا مطلب ہوا اس کا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں، پہلا سٹیپ، آپ کا پہلا قدم، آپ نے اپنا موضوع منتخب کر لیا اور اس موضوع پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں زیر نظر موضوع کا مطالعہ کر رہا ہوں، یعنی میں اس پر مواد جمع کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے موضوع کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ میں اس موضوع پر مواد جمع کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد مطالعہ کیا ہوا؟ یعنی مواد جمع کرنا۔ آپ لائبریری میں جا رہے ہیں، آپ مثلا مجید امجد پر کام کر رہے ہیں تو ان کی وہ نظمیں الگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ ان کے مختلف نقادوں کی، ڈاکٹر خواجہ زکریا کی، ناصر عباس نیر کی، ان لوگوں کی آراء اکٹھی کر رہے ہیں، آپ مختلف کتابوں سے کوٹیشنیں اکٹھی کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک ترتیب دے رہے ہیں، آپ ہر باب کا ایک الگ نقشہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں یا مواد کی جمع بندی کر رہے ہیں، جمع آوری اور جمع بندی ہو رہی ہے مواد کی۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوا؟ تاکہ اس کا مواد کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کوٹیشنیں اکٹھی کر لی، نظمیں اکٹھی کر لی، اکٹھا کرنا تو کوئی مقالہ نہ ہوا، وہ تو آپ نے ڈھیر لگا دیا، سیمنٹ کا، ریت کا، بجری کا، سب ڈھیر لگ گیا، لیکن کیا وہ مکان بن گیا؟ نہیں۔ مکان وہ تب بنے گا جب منطقی طور پر ہر چیز اپنی جگہ آئے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی، جب آپ کے وہ تمام مواد، وہ تمام سامان ایک ترتیب میں جمع ہو جائے گا، اور آپ نے اس میں جو منطق رکھی ہوئی ہے کہ یہ کمرہ سونے کے لیے ہے، یہ کمرہ کھانا پکانے کے لیے، یہ کمرہ بیٹھنے کے لیے، وہ اس کے مطابق بنتا چلا جائے گا۔ گویا آپ کا مقالہ جو ہے اس کے لیے جب آپ نے مطالعہ کیا اور چیزیں اکٹھی کر لیں تو اب وہ چیزیں منتظر ہیں کہ آپ ان کا کچھ کریں۔ آپ نے جمع کیا تاکہ اگلا کیا قدم ہے؟ میں کیا، کیوں اور کیسے کا جواب تلاش کر سکوں۔ یعنی مجید امجد اگر نفسیاتی اعتبار سے دوسروں سے الگ اور منفرد ہیں تو انہوں نے کیا لکھا جس کی وجہ سے وہ منفرد ہیں؟ پہلی بات، یعنی آپ نے وہ چیزیں الگ کی۔ دوسری بات، جو کچھ لکھا وہ کیسا ہے؟ یہ تمام چیزیں کس لیے انہیں دوسروں سے الگ کرتی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں کا مطالعہ، ان کی تشریحات، مواد کی تشریح اور مواد کی تشریحات کے ذریعے اس فلسفے کا تعین جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مواد کس طرح اس متعلقہ شخصیت کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ اور تیسری چیز، کیوں؟
کیوں ایسا ہوا، آخر کیا وجہ بنی؟ ایک مطلب مجید امجد جیسا انسان جو معاشرے میں موجود تھا وہ کس طرح معاشرے سے الگ ہوتا چلا گیا؟ کیا ان کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسے معاملات مسائل تھے؟ کیا ان کے معاشرے میں کچھ ایسے معاملات و مسائل تھے؟ آپ جس طرف بھی جائیں گے، مثلا اختر شیرانی کیوں ایسے بن گئے کہ وہ رومانیت کی طرف آ گئے؟ مولانا حالی کو کیا ہوا کہ وہ اچھی بلی شاعری کرتے کرتے اصلاح اور مقصدیت میں الجھ کر خشک اور بے رنگ قسم کی شاعری کرنا شروع ہو گئے؟ فیض احمد فیض کو کیا ہوا کہ وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کا نعرہ لگا کر اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا کرتے ہوئے وہ ادھر آ گیا کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے اور بول کے لب آزاد ہیں تیرے کی طرف آ گئی؟ تو کیا وجوہات تھیں؟ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ تو یہ جو کیوں، کیا، کیسے اور کیوں، اس کا جواب آپ اس مواد کی مدد سے تلاش کرتے ہیں اور شخصیت یا موضوع کے بارے میں حقائق اکٹھے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا قدم کیا ہے کہ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے قارئین کو سمجھا سکیں، پڑھنے والوں کو، ریڈر کو۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے آپ نے رپورٹ کرنا ہے، اور جب آپ رپورٹ کرنے کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ چیزوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، تو وہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ صرف خود چیزوں کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ معاملہ اور ہے، تب آپ بڑے مطمئن ہیں، تب آپ کو تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ خود اپنے لیے کچھ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہے کہ جس چیز کو چاہا سمجھا، جس چیز کو چاہا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آسانی ہے کہ ریفرنس کسی چیز کا دیا یا نہیں دیا، کسی چیز کے مصدقہ ہونے یا نہ ہونے کا کیا معیار ہے، یہ آپ خود طے کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی چیز دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ ان کے ذہن سے سوچتے ہیں، تب آپ قاری کے ذہن سے سوچتے ہیں، تب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا کام جب لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ اس کام کو کس انداز میں دیکھیں گے، کیا کیا سوال کریں گے، ان کے کیا کیا اعتراضات ہوں گے۔ مثلاً آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں تو قاری آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر مطلب ہم اپنے تنقیدی اصولوں کو زمانے کے اعتبار سے نہ دیکھیں اور ہر دور کے تنقیدی اصولوں کو اس دور کے مطابق دیکھیں تو غالب کے زمانے میں ذوق غالب سے بڑے شاعر تھے اور وہ زبان کے اعتبار سے آج بھی غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ اب یہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اچھا، قاری کہتا ہے کہ اچھا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، آپ کو اس کا ثبوت لائیں۔ آپ ذوق کے اشعار، اس کا قصیدہ نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ غالب کا پورا دیوان رکھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ زبان کے اعتبار سے آپ ذرا نکالیں اس میں سے۔ بے شک غالب کا کوئی ایک شعر اپنی فکر کے اعتبار سے ذوق کے پورے کلام پر بھاری ہوگا، لیکن جب ہم زبان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ معاملہ مختلف ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے اس دعوے کی تائید میں لا کر چیزیں سامنے رکھیں گے۔ خود پڑھتے ہوئے اتنا معاملہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب ذہن میں یہ ہو کہ یہ تمام چیز میں نے دوسروں کے سامنے پیش کرنی ہے اور دوسرے اس کو تنقید کی نظر سے دیکھیں گے، تب معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ جو تیسری چیز سیکھتے ہیں وہ قاری کے نقطہ نظر سے چیزوں کو پیش کرنا اور قاری کے نقطہ نظر سے اپنے مفروضات کی تائید حاصل کرنا۔ چنانچہ آج کا جو لیکچر ہم نے لیا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پچھلے لیکچر میں کہ خیال سے ایک موضوع تک کیسے آتے ہیں، اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ایک جب موضوع ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس موضوع کا بیان ہم کیسے بناتے ہیں، اس کے مسئلے کی پہچان کیسے کرتے ہیں، اور پھر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اس کے حل کے لیے ہم مفروضات کس طرح پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہم مفروضات پیش کر لیتے ہیں تو انہی مفروضات میں سے تحقیقی استفسارات یا ریسرچ کویسچنز نکلتے ہیں۔ ہر مفروضہ اپنا حل اسی وقت پیش کرے گا جب آپ اس میں سے سوالات نکالیں گے۔ مثلاً
آپ نے مجید امجدی کے کیس میں کہ نفسیاتی مطالعہ کیا جائے، نفسیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو مجید امجد بہت منفرد ہیں اور ان کی تشریح زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ مفروضہ بنایا، اب اس مفروضے میں سوالات کس طرح آئیں گے کہ مجید امجد کی کون سی نظمیں ہیں جن میں مغایرت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے یہ سوال آ گیا، آپ نے جب مطالعہ کیا اور آپ یہاں تک پہنچے کہ مغایرت ایک ایسا رویہ ہے جو نفسیاتی طور پر شاعر کو اپنے وقت کے، اپنے پیراڈائم کے خلاف الگ کر دیتا ہے اس سے۔ اب آپ نے جب یہ پڑھا تو آپ نے کہا اچھا ایسی نظمیں کون سی ہیں مجید امجد کے دیوان میں؟ چنانچہ آپ کا پہلا تحقیقی استفسار یہ بنا کہ وہ کون سی نظمیں ہیں مجید امجد کے دیوان میں، ان کے کلیات میں، کہ جو ان کے اس رویے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ چنانچہ جب اس تحقیقی استفسار کو یا سوال کو سامنے رکھ کر، ریسرچ کویسچن کو سامنے رکھ کر آپ نے مطالعہ کیا تو آپ نے کلیات کھولے اور آپ ان نظموں کو الگ کرتے چلے گئے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کا ریسرچ کویسچن یا آپ کا تحقیقی استفسار آپ کو کتنی زحمت سے بچا لیتا ہے کہ آپ اپنے متعلقہ موضوع کو نکالتے چلے جاتے ہیں کتابوں سے۔ چنانچہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اب جب مفروضہ بنا لیتے ہیں تو اس کو سوالات کی صورت دیتے ہیں، اور وہ سوالات عملی سطح پر ہوتے ہیں جنہیں ہم تحقیقی سوالات یا تحقیقی استفسارات کا نام دیتے ہیں، اور یہ سوالات ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم کتابوں کے ذخیرے یا کلیات یا کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کون سی چیزیں اپنے موضوع کے لیے اکٹھی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا یہ موضوع سے لے کر مفروضات تک، اور پھر مفروضات کو تحقیقی استفسارات میں کیسے بدلنا ہے یہاں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔